جی دوستو، تو آج ہم آپ کو اسلام کے ابتدائی ادوار کا ایک واقعہ سنائیں گے جس کا عنوان ہے اسلام کے پہلے خطیب کے ساتھ کفار مکہ کی بدسلوکی۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اسلام کے پہلے خطیب ہونے کا اعزاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ابھی اسلام کا آغاز ہی تھا اور صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کرنے لگے کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے پاس اپنی یہ خواہش لے کے گئے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اعلانیہ طور پر آپ کی رسالت کی دعوت لوگوں کو دوں، حالانکہ اس وقت صرف 38 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی خواہش کو سن کر فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بے خوف و قطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے اعلانیہ رسالت کی دعوت کا کام شروع کیا تو مشرکین مکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو سخت پیٹا اور روندا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پر بے تحاشا نعوذ باللہ تھپڑ رسید کیے۔ آپ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں گے، یعنی کہ وہ اب مزید زندہ نہ رہ سکیں گے۔ جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی آپ نے پہلی بات یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ان کی یہ بات سنتے ہی ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہو گئے اور ان کی ملامت کرنے لگے کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑی اور تم نے یہ مار پیٹ برداشت کی، ہوش آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج اور بسترے کمی خواب پر بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے اس کا بائیکاٹ کرو اور کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی مامتا تھی، جی بھر آیا کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا دن بھر کے بھوکے ہو کچھ کھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ماں اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئیں اور بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور تھے اور چلنے کے قابل بھی نہ تھے۔ اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر کوئی ابھی سوالات آپ کے موجود ہیں اس عنوان کے متعلق یا کسی اور عنوان کے متعلق، یا آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے اپنا کمنٹ درج کیجیے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔